أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. جو لوگ اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، قرآن نے یہ کہا کہ اچھا یہ انسان کی کتاب ہے، تو یہ کتاب بھی انسان کی اور آپ بھی انسان ہیں. جب ایک انسان ایسی کتاب لکھ سکتا ہے تو تم بھی اس جیسی کتاب نہ صحیح، ایک آیت ہی صحیح، ایک سورت ہی صحیح، اور اکیلے نہیں، پوری تمہاری جماعت مل کر لے آؤ. جب وہ لکھ سکتا ہے تو تم بھی لکھ سکتے ہو. مخالفت تو کرتے رہے لیکن قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے. مخالفت کی، بدنام کرنے کی کوشش کی اور قتل کرنے کی سازش کی منصوبہ بنایا، لیکن مطالبہ یہ تھا کہ ایک صورت لے آؤ. سیدھی سی بات ہے، اور یہ چیلنج ہے، اور یہ 1400 سال سے یہ چیلنج ہے، اور پوری دنیا والوں سے یہ چیلنج ہے، صرف عربوں سے نہیں. لیکن آج تک کوئی جرات نہیں کر سکا، ہمت نہیں کر سکا، کامیاب کوشش نہیں کر سکا. اس جیسا قرآن تو نہیں لا سکے، لیکن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی کہ اس میں مکھی کا ذکر ہے، اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اتنی معمولی حقیر مخلوق کا ذکر کیسے ہو؟ اللہ تو اتنا بڑا، اور اتنی معمولی مخلوقات کا ذکر یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اعتراض کیا. ایسی کتاب میں نہیں لا سکے، لیکن یہ اللہ کی کتاب نہ ہونے کی دلیل میں انہوں نے اس کتاب میں کیڑے نکالنے شروع کیے. اب جو آیت آ رہی ہے اس میں اس کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی، بلا شبہ اللہ تعالی نہیں شرماتے مکھی کی مثال دینے سے، مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتے. مچھر ہی کی کیا، مچھر سے بھی چھوٹی کسی مخلوق کی مثال دینے سے نہیں شرماتے. اس لیے کہ مثال جو دی جاتی ہے وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے، جس بات کو سمجھانا ہو اس سے ملتی جلتی مثال دی جاتی ہے. چھوٹی چیز کو سمجھانا ہو تو مکھی کی مثال دی جاتی ہے، مچھر کی مثال دی جاتی ہے، مکڑی کی مثال دی جاتی ہے. بات سمجھانا ہے چھوٹی، اور مثال دی جا رہی ہے ہاتھی کی، مثال دی جا رہی ہے شیر کی.
یہ تو نامعقول بات ہو جائے گی، بے جوڑ بات۔ اس میں اصل میں مثال دینے والے کے بڑے چھوٹے ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس بات کو سمجھانا ہے، کس کی مثال دینے سے وہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ تو موٹی بات ہے، کامن سینس۔ اس کے اندر تھوڑی بھی عقل ہو، عام عقل، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ آگے قرآن نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو مثال ہے یہ اپنے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور بالکل موقع کے مناسب برمحل یہ مثال دی گئی ہے۔ جیسے مورتیوں کی بے بسی کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ ایک مکھی بھی ہرگز پوری مورتیاں مل کر نہیں پیدا کر سکتے، اتنے بے بس ہیں۔ آسمان تو آسمان، زمین تو زمین، انسان تو انسان، دریا تو دریا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور سب مل کر بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، یہ قرآن کریم نے کہا۔ اور ایک جگہ کہا کہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن معبودان باطلہ کی، جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مکڑی کی جیسا، یہ مورتیاں وغیرہ مکڑی کی طرح کمزور ہیں۔ اتخذت بیتا، سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہوتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اب کمزوری، بے بسی کو سمجھانے کے لیے مکھی اور مکڑی سے بہتر کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ جو بات سمجھانا ہے اس کے لیے یہی مثالیں دینی پڑیں گی۔ تو ایمان والے، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی مثال کو برحق مانتے ہیں کہ یہ موقع کے مناسب ہے، یہ بالکل جڑتی ہوئی بات ہے، یہ برمحل ہے، برموقع ہے، یہی مثال یہاں فٹ ہوتی ہے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کیسی بے جوڑ بات ہے، کیسی بے موقع مثال ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالی کی بالادستی پر حملہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کافر ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ارے اللہ کو اس مثال سے کیا مقصد ہے، اللہ کا اس مثال سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہیں گے کافر لوگ، جو اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو بے جوڑ سمجھتا ہے، کہ یوں نہیں، یوں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سے کوئی بات سیکھنے کے بجائے یا اللہ ہی کو مشورے دینے کے لیے بیٹھا ہے، یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہی کو سکھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ چھوٹی عقل، چھوٹا علم، بہت چھوٹی پہنچ، رسائی بہت دور تک نہیں، لیکن یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے اور اللہ ہی کو پڑھانا چاہتا ہے۔ یہ کیا بے جوڑ سی بات ہے؟ یہاں تو یہ فٹ ہوتی تھی، ایسا لگے گا؟ آپ نے بڑے علماء کو کبھی میرے خیال کو زندگی میں نہیں دیکھا ہے، بڑے استاد کے سامنے بھی کوئی آدمی ایسی جرات کی بات نہیں کر سکتا۔ آگے قرآن ایک عجیب بات کہی ہے، اسے ذرا سمجھیے۔ یضل بہ کثیرا،
اس قرآن کہیے یا اس مثال کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں. گمراہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ ہی پر اعتراض کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا. جب انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے تو اللہ نے گمراہ کر دیا. ارے زہر کھاؤ گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ مر جائے گا آدمی. مرنے کے اسباب اختیار کرے گا تو مرے گا، نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح کوئی آدمی گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک آدمی دودھ میں شکر ڈالنے کے بجائے کریلا ملا لے اور یہ امید رکھے کہ چائے بہت میٹھی ہوگی. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ بھئی کریلے کا رس ملاؤ گے تو دودھ میٹھا ہوگا کڑوا ہوگا، اس لیے کہ تم نے اسباب ہی ایسے اختیار کیے. یہ دارالاسباب ہے. جس قسم کے اسباب اختیار کرو گے ویسے ہی نتیجہ نکلے گا. ایک آدمی زہر کھا کے یہ سمجھے کہ مروں گا نہیں، دنیا اسے نادان کہتی ہے، پاگل کہتی ہے. ایک آدمی گمراہی کے اسباب جمع کرے اور اس پر اصرار کرے، گمراہی کے اسباب پر جم جائے اور یہ امید رکھے کہ میں ہدایت کی طرف جاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. زہر مرنے کا سبب ہے، سبب موت ہے. زہر کھا کر آدمی مر جاتا ہے. اسی طرح گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور اسی قرآن یا اس مثال کے ذریعے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے. یعنی ہدایت ان لوگوں کو دی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اچھا اس کا تو حق ہے، آپ کو یہ سوال کرنے کا تو حق ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں ہے. ایک بہت اصولی مسئلہ چھڑ گیا ہے. اللہ کرے کہ میں کسی آیت میں بہت تفصیل سے اس پر کلام کروں. حضرت تھانوی کا مستقل رسالہ ہے، اللہ حضرت تھانوی کو جزائے خیر دے. ابھی حضرت کے مقالات چھپ کر آئے، 400 مقالات ہیں. کتنے؟ 400 مقالات ہیں. تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یہ کہا. اصلاح الخیال اس رسالے کا نام ہے، پڑھنے جیسا ہے، علماء کے کام کا ہے. اس میں حضرت نے ایک ہی بات کو سمجھانے کی اور بحث کی ہے اس میں کہ یہ تو آپ کو حق ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. یہ تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور اس کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے دلائل آدمی معلوم کر سکتا ہے. لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینے کے بعد اس کے کسی مضمون پر اعتراض نہیں کر سکتا. یہ مضمون ہے اس رسالے کا، اس کا نام اصلاح الخیال ہے. تو کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر آدمی گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. اسباب تو اختیار کرتا رہے گمراہی کے اور آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور آدمی اسباب تو اختیار کرتا رہے ہدایت کے اور اللہ اسے گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا. آگے ایک عجیب مضمون قرآن نے چھیڑا ہے. عموماً اردو کی تفسیروں نے اس مضمون کو نہیں اٹھایا ہے. عموماً اردو کی تفسیریں عوام کے لیے لکھی گئی ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے جو گمراہ کیا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو گمراہ کیا ہے. نہیں سمجھے؟ عقل کا
عقل کی ایک رسائی ہے، ایک محدود پہنچ ہے عقل کی، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر آدمی عقل کو استعمال کرے گا تو صحیح نتیجہ نکلے گا، عقل کے دائرے سے باہر اگر عقل کو استعمال کرے گا یہ عقل کا بے محل استعمال ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے گھر سے پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے، اس میں اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے پیدل چلے اور چلتا چلتا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑا لے کر گھر سے پہاڑ کی چوٹی تک گھوڑے پر ہی جائے، یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پہاڑ تک راستہ بالکل ہموار ہے، وہاں تک گھوڑے پر جائے اور گھوڑے کو وہاں باندھے، پہاڑ پر گھوڑے کو لے کر نہیں جا سکتا، گر جائے گا الٹا، تو گھوڑے کو وہاں باندھ کر وہاں سے پیدل جائے۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ یہ جو تیسری شکل ہے یہ عقل میں آنے والی ہے۔ جب گھوڑا موجود ہے تو گھر سے ہی پیدل جانا تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور گھوڑا ہے تو اس گھوڑے کو پہاڑ کی چوٹی تک لے جانا تو اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنا ہے، گر جائے گا نا۔ گھوڑا لے کر پہاڑی پر چڑھے گا، اونچائی پر، الٹا گر بھی سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ گھوڑے پر جائے اور پہاڑ کے نیچے دامن میں گھوڑے کو کسی درخت سے باندھ دے اور وہاں سے پیدل چلا جائے۔ یہ گھوڑے کا برمحل استعمال ہے، جہاں تک گھوڑا کام آ سکتا تھا وہاں تک استعمال کیا اور اس کے بعد اپنے عقل کو چھوڑ دیا۔ جہاں تک عقل کو استعمال کرنا تھا اس سے آگے عقل کے کو جو استعمال میں لا کر شرعی حقائق کو سمجھنے کی نادانی کرتے ہیں، قرآن نے ان کو کہا ہے الفاسقین۔ یہاں گویا اللہ کی فہم کی بالادستی کو تسلیم نہ کرنے والے طبقے کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے۔ نبی کے فہم کی بالادستی کو قبول کرنا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جگہ کہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ فساد ہے۔ منافقین نے کہا نا، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، نبی کہہ رہا ہے یہ فساد ہے، منافق کہہ رہا ہے یہ اصلاح ہے، جبکہ منافق کو یہ کہنا چاہیے تھا اچھا ہم تو اس کو اصلاح سمجھ رہے تھے، آپ اس کو فساد بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب تک تو ہم اس کو اصلاح سمجھ رہے تھے، اگر یہ فساد ہے ہم توبہ کرتے آپ کے ہاتھ پر، یہ کہنا چاہیے تھا نا منافقین کو۔ لیکن منافق ٹکراتا ہے نبی کی فہم سے، نبی جس کو فساد کہہ رہا ہے منافق اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو تو اصلاح نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق نبی کی فہم کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبی جسے صحیح کہہ دے وہی صحیح، نبی جسے غلط کہے وہی غلط، نبی جسے حق کہے وہی حق، نبی جسے باطل کہے وہ باطل، نبی جسے رات کہے وہ رات، نبی جسے دن کہے وہ دن، نبی جسے حلال کہے وہ حلال، نبی جسے حرام کہے وہ حرام۔ یہ نبی کے فہم کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اور یہاں اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا، کہ اللہ کی یوں سمجھنا کہ ارے اللہ ہو کر مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، ایسا سوچنے کے بجائے ایک آدمی ایسا بھی تو سوچ سکتا ہے کہ چھوٹی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹی مخلوق کا حوالہ دیا ہے، یہی طریقہ ہے، اس کو دلیل میں پیش کرنا چاہیے۔ جب چھوٹی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹی مخلوق کا حوالہ دیا ہے تو ہم کو بھی چھوٹی بات سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز کا حوالہ دینا ہے، اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے، یہ عقل کو بات لگتی بھی ہے۔ ایسا قرآن مجید سے ایسا لینا کے بجائے وہ لوگ اللہ ہی کی عقل پر اعتراض کر رہے ہیں۔
ان کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو گویا اللہ ہی کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ہی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ ہی کو مشورہ دینا چاہتے ہیں. آپ تو رب العالمین ہیں، ایسی معمولی مخلوق کی مثال آپ کو نہیں دینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ جی. آگے کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، انہوں نے. اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کے پشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیدا فرمایا، قیامت تک آنے والے اور چونٹیوں کی طرح. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہتا ہے نا کہ گھٹی میں ڈال دیا، ان کی فطرت میں اس بات کو اتار دیا، پیوست کر دی. وہ جو فطرت کی آواز ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی کہ ایک ہونے کو تسلیم کرنا، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے. جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں وہ ضمیر سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ فطرت کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. یہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، بات کہتے ہیں کہ جب جو بھی نبی آتا ہے دنیا میں وہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور اپنی امت سے عہد لیتا ہے، کہو ہم اللہ کو مانیں گے اور اللہ کو ایک مانیں گے. کیسے نبی سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے. اس کی دوسری تفسیر ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور اللہ نے جس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اس کو یہ توڑ دیتے ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس میں ان حقوق کو پامال کرنے کا بھی ذکر ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، کہ اللہ کو ایک ماننا اور خدا کو تسلیم کرنا، اور پھر بندے اور امت کے درمیان، نبی اور امت کے درمیان جو تھا اسے توڑ دینا. گویا حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق جتنی تفصیلات ہیں اس کو یہ لوگ پامال کرتے رہتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. حضرت تھانوی کا ایک چھوٹا رسالہ ہے، بہت چھوٹا، میرے خیال کو 12-13 صفحے کا ہے، اس کا نام ہے حقوق الاسلام. کیا ہے اس کا؟ حقوق الاسلام. پڑھنے جیسی کتاب ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پہلے سمجھ لیجئے. بریانی ہے نا، بریانی میں گوشت بھی ہوتا ہے، بریانی میں چاول بھی ہوتے ہیں، بریانی میں تیل بھی ہوتا ہے، اور بریانی میں گرم مسالہ بھی ہوتا ہے، خوشبو کے چاول بھی ڈالے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر بریانی بنتی ہے. اگر کوئی آدمی پوچھے بریانی کسے کہتے ہیں، ایک آدمی کہ گوشت کا نام بریانی ہے. ایک دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے نہیں چاول کا نام بریانی ہے. ایک تیسرا آدمی کھڑے ہو کر کہتا نہ گرم مسالے کا نام بریانی ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہ تینوں غلط ہیں، تیل کا نام بریانی ہے. چاروں جوابات غلط ہیں. بریانی تو وہ ہے کہ اس میں گوشت بھی ہے، چاول بھی ہے، تیل بھی ہے، گرم مسالہ بھی ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری اور ایک اس سے باریک بات سمجھو، اللہ کرے کہ سمجھا دے. ان چاروں میں توازن بھی ضروری ہے. 1 kg چاول میں 10 kg گوشت ڈالے گا تو کیا انجام ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ 1 kg گوشت میں 20 kg چاول ملا دیے، گوشت ملے گا ہاتھ کو؟ اچھا 1 kg بریانی میں 2 kg گرم مسالہ ملا دیا، 2 kg کی بریانی کے لیے 10 لیٹر تیل ڈال دیا. یہ عدم توازن ہے.
قرآن مجید کا یہ بڑا اہم موضوع ہے. یعنی اسلام زندگی کے ہر شعبے سے کلام کرتا ہے، اور ان شعبوں کے درمیان بہت نازک جو توازن ہے، اعتدال ہے، عبادت بھی ہے. یہاں کاروبار کی مسائل سے بھی متعلق بحث ہوتی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور یہاں رہن سہن سے متعلق مسائل بھی ہیں، اخلاق سے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت عائشہ سے سوال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن. اگر حضور کو کیا اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. گویا یہ قرآن تو وہ ہے جو ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اگر قرآن کو انسانی شکل دے دی جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بنے گا. اس میں تھوڑا بھی مبالغہ نہیں ہے، تھوڑا بھی مبالغہ نہیں ہے. اس میں بالکل چلتا پھرتا قرآن ہے. تو وہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں اللہ کے حقوق، انبیاء کے حقوق، صحابہ کے حقوق، ائمہ کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس طرح بڑا تفصیل، اور علماء کے حقوق، اولیاء اللہ کے حقوق، کافروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. حیرت ہے حضرت نے جہاں جا کر اس کو ختم کیا ہے، جانوروں کے تک حقوق. جتنا کچھ لکھا گیا ہے تفسیروں میں، اس ساروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا دارالحقوق ہے. سارا جھگڑا حقوق کا ہی ہے، سارا جھگڑا حقوق کا ہی ہے. دنیا دارالحقوق ہے، آخرت دارالوجور ہے، وہ اجر پانے کی جگہ ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہ توڑتے رہتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. نبی کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں، منصوبے، یہ ان کا مشن ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان اٹھانے والے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی نقصان ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سن لیجیے کہ ہر گناہ کا نقصان یا ہر گناہ کی سزا، ہر گناہ کا عذاب دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، اور ہر نیکی کا اجر دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. بدلے کی جگہ تو جب آنکھیں بندوں کی جب آئے گی سامنے. آخرت میں تو گھاٹا اٹھائیں گے ہی، دنیا میں بھی اٹھاتے ہیں. لیکن آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے، کسی کافر کو نعمتوں میں دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو کیوں اللہ اسے دولت دیتا، کیوں حکومت دیتا، کیوں صحت دیتا، کیوں بچے دیتا، کیوں کاروبار اس کا اتنا چل رہا. ایک ہے نعمت کی حقیقت اور ایک ہے نعمت کی صورت. ایک آدمی کو اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے، لیکن سجدوں کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے، تو وہ اللہ کے عذاب میں ہے. نماز سے محرومی سے بڑا کون سا عذاب ہے؟ ایک آدمی سونامی کو عذاب سمجھتا ہے، زلزلے کو عذاب سمجھتا ہے، آگ کی بارش ہوتی ہے تو اسے عذاب سمجھتا ہے. نماز سے محرومی عذاب نہیں ہے، نماز سے محرومی عذاب ہے. یہ تو نعمت کی صورت ہے. اچھا، ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، روٹی چٹنی کھاتا ہے اور کرایہ کے گھر میں رہتا ہے بیچارہ، اور کار نہیں ہے، ٹو ویلر ہے، یہ سائیکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے.
اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق سے مرحمت فرما رکھی ہے تو یہ اصل نعمت ہے، یہ حقیقی نعمت سے اسے سرفراز کیا گیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ، ارے تم اللہ کا کیسا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو بے جان تھے، فاحیاکم، یعنی ایک منی کے قطرے باپ کے صلب میں اللہ نے اسے، عجیب بات ہے، دنیا کا کوئی تصویر بنانے والا پانی پر تصویر نہیں بناتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دوبارہ کہوں، تصویر بنانے والا کوئی پانی پر تصویر نہیں بناتا ہے، یہ واحد اللہ ہے جو انسان کی تصویر کو پانی پر بناتا ہے، مادہ منوی، اور دنیا کا کوئی تصویر بنانے والا اندھیرے میں تصویر نہیں بناتا، یہ واحد اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تین اندھیروں میں بچے کو بناتے ہیں، کہ آپریشن ہوتا تو کتنی روشنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مادہ منویہ تھا، پانی کا قطرہ، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر اللہ اسے موت دیتے ہیں، گویا موت و حیات کا مالک وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے، کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا اللہ کے علاوہ، میں نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اللہ کو ماننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے غیر کی نفی کرنا بھی ضروری ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس طرح ماننا ضروری ہے۔ ثم یحییکم، موت، پھر اللہ پھر زندہ کرتے ہیں، ثم الیہ ترجعون، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، بعض بعد الموت، ایمان مفصل میں جن عقائد کا ذکر ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کے آگے والبعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کریں گے۔ کفار یہ کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ارے جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے؟ حیرت سے پوچھتے تھے، ارے جس نے ایک مادہ منویہ منی کے قطرے سے اتنا خوبصورت چلتا پھرتا سنتا بولتا انسان بنا دیا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا نا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو خیر روح تو موجود ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بعض بعد الموت کا، مرنے کی بعد والی زندگی کا انکار یہ کفر ہے، اسی کو بعض بعد الموت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان یہ ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد مرتا نہیں ہے، اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے انسان ازلی تو نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے وجود عطا فرمایا، لیکن ایک مرتبہ وجود ہو جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ باپ کے پیٹ سے جو منی نکلا وہ ماں کے رحم میں گیا، وہاں منتقل ہوا، باپ کے پیٹ سے ماں کے رحم میں۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہے، آگے بہت تفصیل سے سمجھاؤں گا، ایک جگہ کبھی آئے گی 18 پارے میں، وہاں سے پھر دنیا میں آیا، اس کے بعد برزخ میں، عالم برزخ، یہ جو گڑھا ہے نا گڑھا، میں نے ایک زمانے میں مجھے شوق ہوا کہ عالم برزخ کے بارے میں پڑھنا چاہیے، بے شمار ائمہ نے عالم برزخ کے بارے میں لکھا ہے، اس زمانے میں مجھے شوق بھی تھا، میں نے ہزاروں صفحات پڑھے تھے، اب پورے یاد بھی نہیں ہے۔ یہ جو گڑھا ہے نا یہ خبر، یہ برزخ نہیں ہے، اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو ماننا یہ ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں منتقل ہوگا، اس کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ترازو ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پلسرات ہے، اس کے بعد جنت میں منتقل ہو جائے گا، جنت اس کی منزل ہے، یہ آخری ٹھکانہ ہے، لیکن ختم کہیں نہیں ہوگا، منتقل ہوگا، ٹرانسفر ہوگا ایک جگہ سے دوسری، ختم نہیں ہوتا انسان،
اسی لیے لکھنے والوں نے یوں لکھا، انسان ازلی تو نہیں ہے، انسان ابدی ہے، ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے انسان، جو مرنے کے بعد والی زندگی۔ اچھا، جب تک عجیب بات ہے جو قرآن کریم نے 7ویں پارے میں چھڑی ہے، والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، مرنے کے بعد والی زندگی کو جو لوگ مانتے ہیں وہی لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر زندگی ہی نہیں ہے تو حلال و حرام کی تمیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریف انسان بن کر جینے کی ضرورت ہی کیا ہے جب حساب نہیں کتاب نہیں؟ جو چاہے کرو، کھاؤ پیو، موج کرو، مستی کرو، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ اچھا نہ برا، جو چاہے کرو، نہ کفر نہ ایمان، موج کرو، مستی کرو، عیش کرو۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، سوالات ہوں گے، پل صراط پر چلنا ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے۔ جب آدمی کے سامنے ان حقائق کو آدمی مانے گا تو ایک اچھے سے اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ یہ ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی حساب لیں گے۔ ترجعون میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ تم کو لوٹائے جاؤ گے، یعنی جہاں سے آئے تھے یہ منزل نہیں ہے، یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی تو جنت ہے، وہیں سے آئے تھے نا حضرت آدم۔ تو ترجعون میں اشارہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا تمہارا وطن نہیں ہے۔ بھئی آج لوگ سعودی کمانے جاتے ہیں، کماتے وہاں، گھر یہاں بناتے ہیں، کماتے کہیں وہاں، لیکن گھر بناتے ہیں یہاں، اس لیے کہ وہ ان کا وطن ہے، وطن اصلی۔ جب وہ وطن اصلی ہے تو آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے، وہی ان کا وطن ہے۔ آگے قرآن نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا، اللہ خالق ہے۔ اچھا، اس بات کو کافر بھی مانتے تھے، کافر اس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خالق ہے، وہ کہتے تھے خالق ایک ہی ہے، یہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ بہت غور سے سنیے، اس میں انسان کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے، انسان کو اپنی قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ جانتے بھی ہو تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا، تمہارا مقام مرتبہ کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری پوزیشن کیا اس کائنات میں، اس پوری کائنات کے نقشے میں تم کو اپنی حیثیت متعین کرنا ہوگا۔ کیا اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تم کو نفع پہنچانے کے لیے، اور یوں کہیے دوسرے الفاظ میں تمہاری خدمت کے لیے۔ کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے زمین میں، آسمان ہے، زمین ہے، جنگلات ہیں، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، چاند سورج کا نظام ہے، اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب ہم نے بنایا، یہ ہم نے بنایا اور یہ تمہارے لیے بنایا ہے، تم کو نفع پہنچانے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ انسان اس پوری کائنات کا مخدوم ہے، سورج اس کا خادم ہے، چاند اس کا خادم ہے، اور زمین اس کی خدمت کے لیے ہے، ہوائیں اس کی خدمت کے لیے، ہواؤں کو پیدا کیا گیا ہے، پورا نظام، غیبی نظام حرکت میں ہے، وہ اس کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ ہوائیں، چاند، سورج، جنگلات کا نظام، فرشتوں کا نظام تمہارے نفع پہنچانے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ انسان جو مخدوم ہے کائنات کا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو آج کل سوریہ نمسکار کے بہت چرچے ہیں، سوریہ نمسکار کے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھومی ہماری معبود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم بھومی کو، زمین کو، یہ زمین، ہندوستان کی زمین ہماری محبوب تو ہے لیکن معبود نہیں ہے۔
کیا نہیں ہے؟ معبود نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار کے مسئلے کو بہت قوت سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کوئی مخلوق معبود تو کیا ہوگی، یہ مخدوم بھی نہیں ہے، یہ خادم ہے، یہ ہماری نوکر ہے، یہ چاکر ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ کیسی حماقت ہے، نادانی ہے کہ یہ ناجائز تو ہے ہی، حرام ہے۔ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہی جیسی مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور قیمتی ماتھا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی سے مورتیوں کے سامنے ٹیکنا، یہ انسانیت کی توہین بھی ہے۔ ایک بات اور کہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جب تک آدمی اسے معبود سمجھتا رہے گا اس پر ریسرچ نہیں کرے گا۔ بہت تفصیل سے لکھا لکھنے والوں نے، کیونکہ عوام کا مجمع ہے، بہت تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ جب آدمی کسی کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے نا، اس پر ریسرچ نہیں کرتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ جب آدمی کہتا ہے کہ ہماری ہی جیسی یہ مخلوق ہے، یہ خادم ہے، نوکر ہے، اس پر تحقیق کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ کھول جوڑ کرے گا، توڑے گا، کچھ اور بنائے گا، اور اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں اور منافع ہیں، کیا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے آدمی اٹھائے گا۔ گویا اس ساری دنیا کو خادم سمجھنے میں ہی انسان کی ترقی ہے، سمجھنے ہی کی وجہ سے انسانوں نے ترقی کی ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ آگے فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ 7 آسمانوں کو، 7 آسمان ہیں، یہ قرآن مجید کے تصریحات ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ یعنی اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ تھوڑا بہت علم تو انسان بھی رکھتا ہے، لیکن ہر چیز کا، کس کو خادم بننا ہے، کس کو مخدوم بننا ہے، اور کون معبود ہے، اور کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کس چیز کے اندر کیا فائدے مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، ان سب کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے علم کامل کی وجہ سے یہ شریعت نازل کی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دین اللہ کا ہے، اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ جب یہ دین اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کے سامنے ساری انسانیت کے صلاحیتیں بھی ہیں، ہر انسان کی، اس کے تقاضے ہیں اور ان کی ضرورتیں اس کے سامنے ہیں۔ ایسا تو نہیں نا ارے اللہ سے چوک ہو گئی، ارے اللہ سے بھول ہو گئی، ارے زمانہ بدل گیا اس لیے اب ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ کامل بھی ہے، یہ مکمل بھی ہے۔ اس لیے مکمل ہے کہ اس دین کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اس میں نہ تبدیلی کی گنجائش ہے اور نہ اس میں ترمیم کی گنجائش ہے، اسے منسوخ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک لمبا مضمون ہے، اللہ کرے کہ یہ اللہ آسان کرے، کسی موقع سے میں عرض کروں گا۔ یہ جن صفات پر اللہ ختم کرتے ہیں، کبھی علم پر، اپنے صفت علم پر، کبھی اللہ اپنے آتا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر، کبھی آتا ہے سریع الحساب، اور مختلف صفات آتی رہتی ہیں۔ یہ علم کی صفت آئی ہے۔ جب آدمی کو اعتراض اس وقت ہوتا ہے شریعت پر، شریعت کی تفصیلات پر، جب اللہ کی صفت علم پر کا یقین نہیں ہوتا، یا نہیں تو استحضار نہیں ہوتا، تبھی تو آدمی کو اللہ کی شریعت اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے ایک بات کہتے رہتا ہوں، ایک آدمی دعا مانگتا ہے تو جو مانگا کبھی وہ مل جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملتا۔
ایسا بھی ہوتا ہے. اگر اللہ یہ قانون بنا دیتے کہ بھئی کیا مانگنا ہے وہ تم غور کر لو، کیا مانگنا ہے وہ تم غور کر لو، لیکن جو تم مانگو گے ہم وہ دے کر رہیں گے، اگر یہ قانون بنا دیتا تو معلوم نہیں روزانہ کتنے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے، بے بصیرتی کی وجہ سے. کبھی آدمی اپنے حق میں نقصان دہ چیز مانگ بیٹھتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی نقصان دہ چیز مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہے، بلکہ غور کرتے ہیں اس کی مصلحتوں پر کہ یہ چیز اس کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے. اللہ کا علم، مولانا گیلانی نے لکھا ہے، انسان کی جہالت کا ساتھ نہیں دیتا ہے. اگر دعا قبول نہ کرنے کی حکمت دنیا ہی میں کھول دی جائے تو انسان صبر نہیں شکر کرے گا اور سجدے میں گر جائے. اچھا ہوا تم نے دعا قبول نہیں کی، اچھا ہوا تم نے دعا قبول نہیں کی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. انشاءاللہ باقی مضمون پھر عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.